اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کو یہ قانون ختم نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے یہ قانون ختم، دیکھو چور کو چوری کی ایف آئی آر ہے نا، قتل کی 300 جتنی بھی ایف آئی آر ہے نا، ہاں توجہ ہے، 302 کی جو بھی فلانا ڈمباڑا، اگر یہ ختم کر دی جائے تو چور تھانے میں جائے گا یا زمین میں جائے گا؟ چور اگر پھڑ لیا گیا تو زمین میں جائے گا یا تھانے میں جائے گا؟ زمین میں جائے گا نا، جب قانون ہی نہیں ہے۔ لیکن قانون ہوگا تو بڑے بزرگ کہیں گے او بھائی مارو نہیں، چوری کیا نا، پولیس کے حوالے۔ ابے جب تو قانون ہی ختم کر دے گا تو یہ، اب دیکھو ایک مسلمان کسی غلط چیز کو غلط دیکھتا ہے تو ہاتھ پکڑ کر پولیس والے کے حوالے کرتا ہے، کیونکہ ملک پاکستان ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کے نزدیک پوری ہو جاتا ہے کہ اب مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ بڑی ذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون ہی نہ ہو تو اس کو اندر سے تسلی کیسے ملے گی؟ تو ہمارا یہ پرانا وزیر اعظم کہتا تھا نا، کہتا ہے قانون پر عمل نہیں ہوتا، 295C پر عمل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا تھانے میں پھر بتانا کس پر عمل ہوتا ہے؟ ہر دفاع پر تو غلط عمل ہوتا ہے، تو ایسا کرو ساری دفاعی ختم کر دو۔ یہ کیا جواب ہے؟ کیسے کہتے 295C پر عمل نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا میں نے تو ان سے کہا ہے کہ ایف آئی آر کٹی ہے تو فوراً اس کو پھانسی دے، اس کے بعد عدالت ہوتی ہے، گواہوں کی تحقیق ہوتی ہے۔ ابھی تو صرف ملزم ہے، الزام ہے، مجرم تو نہیں ہوا نا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم کتنا کوپریٹ کریں گورنمنٹ سے؟ ہم اس ملک کے لیے اگر ایک آواز دے دیں تو زمین آسمان ہل جائے، لیکن نہیں دے سکتے۔ یہ اسلامی ریاست ہے، ہمارے بزرگوں نے بنائی ہے، اور قادیانی چاہتا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ریاست بدنام ہو، لیکن نہیں کریں گے۔ مثلا غور کرو، تمہارا قیمتی گھر ہو، تمہارے باپ نے محنت سے بنایا ہو، ماں نے محنت سے بنایا ہو، اور اس میں کسی دن جنگلی خنزیر گھس آئے تو تو ہتھوڑے سے دیوار توڑے گا یا خنزیر بھگائے گا؟ بولنا۔ تو خنزیر بھگاؤ، پاکستان کو نقصان نہ دے، مل کر وہ کس کو بھگاؤ؟ نہیں تب میں تھکا ہوں، ذرا واضح بولو، کس کو بھگاؤ؟ بولو نا، خنزیر بھگاؤ۔ میں کتا تو نہیں کہہ سکتا تھا، خنزیر بھگاؤ، گھر نہ توڑو گھر۔ اور یہاں خنزیر ہوتے ہیں، میں ایک دفعہ آیا یہاں پر، وہ 2 دانت کے خنزیر مجھے کسی نے کہا، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں ناراض، خنزیر جو فصل تباہ کرے اور جو خنزیر گھس کی عقیدت تباہ کرے، جو ہے آپ کی جو خنزیر، تو خنزیر بنانا ہے گھر، تو لہذا پولیس انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ عوام جب کوپریٹ کرنے تیار ہے وہ اپنا فریضہ ادا کر دیتی ہے۔ اور میں بحیثیت اہل سنت کا ایک ذمہ دار بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جب اس کو چارج کرا دیتا ہے، اس کی مذہبی ذمہ داری، قانونی ذمہ داری قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کو اجازت نہیں کہ وہ جیلوں کے اندر گھس کے اس کو مارے، بس تیرا کام تھا اس کو چارج کرا دیا، ایف آئی آر کٹ گئی، اب عدالت کے اندر کھڑے ہو جا۔ لیکن ساقی نصاب جیسے حرام زادے اگر ہوں اور بڑھاپے کے اندر، او ساقی نثار تیری شکر پر لعنت ہو، یہ برطانیہ میں بھی کہیں کھڑے نہیں ہو سکتا۔ گواہیاں نہیں سنی اور آسیہ کو چھوڑ دیا۔ سیشن کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا، سپریم کورٹ نے گواہیاں ہی نہیں سنی۔ 55 صفحے کا میں نے فیصلہ لکھا ہے، اور 55 صفحے میں 54 صفحوں پر قرآن کی آیتیں تھی، آخر میں صفحے میں کیا تھا، 1-2-4 لائن گواہیاں نہیں۔ اور فیصلہ دینے سے 3 دن پہلے داتا صاحب کی مزار کو چادر پہنا ہوا، پھر آ کر میاں میر شریف پر اللہ کا ولی بنا ہوا ہے اور یہ فیصلہ دیا۔ لیکن میرے دوستو، مرنا تو نے بھی ہے، ہم نے جی لیا جو جینا تھا سرکار کے نام۔ اب سرکار کے نام پر مرنے کا مزہ دیکھیں، جن کے نام پر جینے کا یہ مزہ ہے، ہائے ہائے بولو سبحان اللہ۔ جن کے نام پر جینے کا رہنا ہوتا تو حضرت بابا جی رہتے، ہم جیسے پرزوں کا رہنے کا کیا فائدہ، جن سے ایک ملت وابستہ تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جانا حق ہے، جن کے نام پر جینے کا یہ مزہ ہے تو مرنے کا مزہ کیا ہوگا۔ میں وہ سننی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم کسی کو مارنے کے قائل نہیں، کسی کو ڈنڈا مارنے کے قائل نہیں سیاست میں، نہ اس کو سر توڑنے کے قائل، نہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ اس کو گویا کہ پتھر مارنا، قتل کرنا، جلانا، اس کے ہم قائل نہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست ہے، ہم نے قبول کیا ہے۔ لیکن کم سے کم جب چارج کر دیا جائے تو گواہوں کی گواہی تو لی جائے۔ تو اتنا زیادہ پرامن، یہ دیکھو کتنا، بات ختم کر رہا، کتنا اشتعال والا موضوع ہے، لیکن کیسے علماء اہل سنت سنبھال کے بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے
کیسے سنبھال کے باہر، کیونکہ خنزیر آ گیا ہے، گھر ہمارا ہے، یہ تھانہ بھی ہمارا ہے، یہ گلی بھی ہماری ہے، یہ چوک بھی ہماری ہے، یہ لوگ جو رہ رہے ہیں سب یہ عاشق رسول ہیں، کسی کا دروازہ نہیں جلانا۔ نہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو اشتعال ہے، وہ چاہتے ہی ہے کسی کا دروازہ نہیں جلانا، کسی کا ریڑا نہیں جلانا، اور سنی جلاتا بھی نہیں۔ ہم نے یہاں پر دھرنے دیکھے الحمدللہ ختم نبوت کے۔ گزشتہ دنوں میں گیا حافظ صاحب سے ملا، وہ سمندر جا رہا تھا، ساتھ میں پان کی دکان بھی کھلی تھی اور راشد کی دکان بھی کھلی تھی۔ میں نے کہا یہی ہے تاجدار ختم نبوت۔ لہذا اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں، شرعی جدوجہد جاری رکھیں، شعور کی زندگی جاری رکھیے، اور اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بٹھا کر بتائیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے وقت یہ سمجھائیں، بڑے ہو جائیں سمجھائیں کہ سونے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، سرکار کے بعد کوئی نئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنی بیٹیوں کو آپ سمجھائیں، اپنی بیویوں کو بتائیں، اور میری بہنیں اگر گھروں میں سن رہی ہیں، اللہ ان کو ان کے بچوں کی عزتیں اور سلامتیاں دے، اللہ میری بہنوں کو سلامت رکھے، وہ اپنے بچوں کو سنبھالے۔ میرے بچے تم اسکول میں پڑھتے ہو، تمہیں مسئلہ سمجھ میں آیا نا؟ حضور آخری نبی، بولو میرے بیٹے تم ہمارا مستقبل ہو، میرے بیٹے حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، حضور کے بعد قیامت آئے گی کوئی نیا نبی۔ اللہ میرے بیٹے تجھے سلامت رکھے، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے اس طرح سمجھدار ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس سرحد پر پہرا رہے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ دوستوں کا اتنا دیر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔